أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِسُلَيْمَانَ اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے الریح ہوا کو غدوها شہر شام کی مسافت 1 مہینے کی ورواحها شہر اور صبح کی مسافت 1 مہینے کی وَأَسَلْنَا لَهُ اور ہم نے جاری کیا ان کے لیے عین القطر تانبے کا چشمہ وَمِنَ الْجِنِّ اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے جنوں سے مَن يَعْمَلُ جو کام کرتے تھے بین یدیہ ان کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم کے ساتھ وَمَن يَزِغْ اور جو کجی کرے منہم ان میں سے عن امرنا ہمارے حکم سے نذقہ من عذاب السعیر تو ہم چکھائیں گے اس کو جہنم کا عذاب۔ اس سے 2 آیات قبل اللہ تعالیٰ نے عبد منیب کا ذکر کیا تھا۔ عبد منیب کا مطلب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ نے عبد منیب کی مثال بیان فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں پر دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے عبد منیب کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی کہ ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے تو ان کا وہ تخت اڑتا تھا، اور جہاں پر وہ چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ تخت وہاں پر اتر جاتا تھا۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غدوها شہر ورواحها شہر، وہ جو تخت کی چال تھی، اس کی جو سپیڈ تھی، وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی، آدھے دن کی۔ صبح کا سفر آدھے دن میں 1 مہینہ، شام کا سفر آدھے دن میں 1 مہینہ، یعنی عام لوگ جو سفر 1 مہینے میں طے کیا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت آدھے دن میں طے کر لیتا تھا۔ ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ تانبے کا چشمہ اللہ نے جاری کیا، آگے اگلی آیت میں اس کا مصرف بھی آ رہا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا تھا تانبے کو، اس سے جیسے چاہیں جو چیز چاہیں وہ بنائیں، اس کو فروخت کریں، اس کو بیچیں، اس کو اپنے کام میں لائیں۔ جب سلطنت اتنی بڑی ہے تو رعایا بھی بڑی ہے، جب رعایا بڑی ہے تو ان کے انتظامات بھی بڑے کرنے پڑتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ہم نے جنات کو بھی حضرت سلیمان کے ماتحت کر دیا تھا، جس طرح حضرت سلیمان چاہیں ان سے کام لیں۔ جنات کو یعنی جو شیاطین ہیں وہ جنات ہی کی قسم سے ہیں، سرکشی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، شرارت، سرکشی، نافرمانی کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ شریر، شرارتی، تنگ کرنے والی، تکلیف دینے والی مخلوق ہے وہ جنات ہیں۔ تو وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وہ سب سے شریر،
سب سے شرارتی مخلوق کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا کہ جیسے وہ چاہیں ویسے وہ کام کریں، ان سے کام لے۔ لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا مسخر کرنا یہ سلیمان علیہ السلام کا اپنا عمل نہیں تھا، یہ اللہ نے ان کے ماتحت کیا، تب ان کے ماتحت ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہیں اللہ بادشاہت چھین لے، جس کو چاہیں اللہ بادشاہت عطا کر۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد بھی فرمایا کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو ان جنات میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم ان کو جہنم میں جلنے کے عذاب سے چکھائیں گے، جلنے کا عذاب ان کو دیں گے۔ جنات بنے آگ سے، عذاب ان کو کیسا؟ جلنے کا، آگ کا عذاب، ان کی جنس میں سے ان کا عذاب اللہ نے تیار کیا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ کام کرتے تھے ان کے لیے، یعنی يَعْمَلُونَ لَهُ، جنات کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے لیے، ما يَشَاءُ، جو چاہتے تھے حضرت سلیمان، من محاریبا، بڑی بڑی عمارتیں بنوانا، وتماثیلا، اور بڑی بڑی تصاویر بنوانا، وجفان، اور لگن، لگن کہتے ہیں کڑاہے کو، ہم کڑاہا کہتے ہیں، لگن بھی بولتے ہیں اس کو۔ وجفان کل جواب، اتنے بڑے لگن جس طرح کے حوض، وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو جمی ہوئی ہیں، یعنی اپنی جگہ، ان کو ان کی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جو تانبا اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا، تو اس تانبے سے وہ بڑے بڑے کڑا بنوائے جاتے اور بڑی بڑی دیگیں بنوائی جاتی ہیں، اور ایسی دیگیں جو ایک جگہ پر پڑی رہتی ہیں، ان کو ہلایا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو من محاریب و تماثیل، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے ہیں۔ اب یہ بیت المقدس ہے، مسجد بیت المقدس، یہ ان جنات نے ہی بنائی تھی۔ و تماثیل، تصاویر بنواتے تھے، اس شریعت میں تصویر کا بنانا حرام نہیں تھا، شریعت محمدی میں تصویر کا بنانا حرام ہوا۔ وجفان کل جواب وقدور الراسیات، اعملوا، تم عمل کرو، آل داود، اے آل داود، اے داود کی اولاد، شکرا، شکر والے، یعنی یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دی ہیں، تمہارے کام میں لگا دی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے قابو میں کر دی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر یہ انسان کے ایسے اعمال کہ جس سے اس کے، یعنی جسم سے ایسے اعمال کا ظاہر ہونا جس سے معلوم ہو کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، یعنی زبان سے اور دل سے تو شکر گزاری ہے ہی، لیکن اعملوا عمل سے ہے نا، یعنی تم اپنے عمل سے اس طرح یہ ثابت کرو، ظاہر کرو کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو۔ وقلیل، اور بہت کم ہیں، من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے، یعنی اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، تو تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر اللہ کے ہاں اپنی قدر بڑھاؤ، تم شکر گزار بندے بن کر اللہ کے ہاں اپنی اہمیت بڑھاؤ، اللہ کی نظر میں اپنا وقار بڑھاؤ۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے فیصلہ کر دیا ان پر موت کا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام یہ جو اعملوا آل داود شکرا، اس کا عملی مصداق تھے، عملی مصداق۔ کئی مہینے وہ
الگ تھلگ ہو جاتے اور محض وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کو، لوگوں کو حکم دے دیتے تھے کہ یہ کام اس طرح کرنا اور اس کو مکمل اتنے دن میں اتنی تاریخ تک تمہارا یہ عمل مکمل ہو جانا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ وہ کام دے کر ان کو اور خود تجرد اختیار کر لیتے تھے اور پھر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس کا اشارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا کہ آپ کی موت فلما قضینا علیہ الموت، آپ پر موت کا وقت قریب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ سارا عمل بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے، نوافل اور عبادت اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عصا کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھڑے ہو گئے جس طرح کام کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، روح قبض کی، لیکن ان پر موت طاری ہونے کے بعد بھی وہ گرے نہیں۔ اب جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے کوئی کام نہ کیا تو وہ سزا ہوگی، ہمیں پٹائی ہوگی ہماری، وہ کام کرتے رہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، ہم نے ان جنات کو سلیمان کی موت کی خبر نہ ہونے دی، ان کو پتہ نہ چلا، وہ کام اسی طریقے سے کرتے رہے۔ جب وہاں پر کام مکمل ہوا اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اس عصا کو گھن کھاتا رہا، یہاں تک کہ ادھر کام مکمل ہوا، ادھر عصا کو گھن نے کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ الا دابۃ الارض، مگر زمین کا ایک کیڑا، تأکل من سأتہ، جو کھاتا رہا ان کے اس عصا کو۔ جب ادھر کام مکمل ہوا ادھر وہ گھن نے اس عصا کو کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام اس سے گر گئے۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن، ظاہر ہوا جنوں پر، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا، نہ رہتے، فی العذاب المہین، ذلت امیز عذاب میں۔ یعنی ان لوگوں میں یہ وہم تھا کہ جنات جو ہیں یہ غیب جانتے ہیں۔ اس کی صورت یوں تھی کہ جنات جو تھے یہ آسمان کی طرف چڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ جو کام لگائے ہوئے ہیں، فرشتے ان پہ گفتگو کرتے تو جنات وہ گفتگو سنتے تھے۔ واپس آ کر وہ جو شیاطین کے نمائندے ہوتے تھے، کاہن، پامسٹ، کہ کل یوں ہونے والا ہے، وہ ان کو آ کر جنات بتاتے تھے، وہ ایک کی 100 بنا کر لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ اب اس میں سے چونکہ فرشتوں سے انہوں نے سنا ہوتا تھا، وہ جا کر دیکھتے تو ویسا ہو گیا ہوا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنات جو ہیں اس فلاں آدمی کے پاس جن ہے اور وہ جن ان کو غیب کی خبریں آ کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کو معلوم ہے۔ تو فلما خر، حضرت سلیمان علیہ السلام جب گرے، تبینت الجن، تو جنوں کو یہ واضح ہوا، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی ہے تو یہ تو اسی وقت کام چھوڑ دیتے۔ تو یہ مزدوری اور دیہڑی پر لگے رہنا اور مشقت کے ساتھ کام کرتے رہنا، یہ ان کے لیے تو سزا تھی، ان کے لیے تو یہ ذلت تھی، تو وہ لگے رہے اس کام کے اندر۔ اس سے یہ بات یہ واضح ہوئی کہ جنات میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جنات کا آسمان کی طرف چڑھنا بھی بند ہو گیا، جنات اب آسمان کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر بھی فرمایا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کے اندر اپنی جو نعمتیں کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر جاری رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال واضح ہے، وفات ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا وہ سارا نظام جو ان کے لیے مسخر اللہ نے کیا تھا وہ چلتا رہا۔ تو یہ